ہاں مسلم بھائی بھی ہیں. اوکے جی جی مسلم بھائی یار بس یار بند کرنا یار بہت ہو گئی ہے 7 گھنٹے سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اوپر ہو گیا یار. ہاں ہیلو مسلم بھائی. ہیلو، آواز ہاں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جو اپنے بھائی آیا تھا پہلے، وہ بتا رہے تھے کہ قرآن میں پریڈکشن ہے فیوچر کے لیے. اچھا جی. میں بولنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو جھوٹ بولا، اس کو بھی زیادہ پتہ نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آپ آ کو رہے ہیں. پتی ہے آپ کو پتی ہے. آپ سورۃ الروم اسکرین پہ شیئر کیجیے. نہیں جی سورۃ الروم. اگر میں نے جھوٹا ثابت کیا آپ کو، پھر یار یار بکواس کم اور سیدھے سیدھا ہو. یہ میں لو بکواس نہیں کرتا. آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ یار پاسٹ ٹینس بھائی میں. بھائی 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 یہ پڑھیں سر پڑھیں. باقی کام چھوڑیں. غلبت اوپر الروم کیا لکھا ہے؟ غلبۃ الروم. Romans have been defeated. اوکے تو یہ فیوچر کی اوپر جائے، پریڈکشن ہے یا پاسٹ کی؟ اوپر جائے. بعد میں اوپر جائیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ ہی میں ان کو بات کر رہا تھا. کیا ارے یہ پاسٹ؟ بھائی، پریڈکشن دوسرے آیت میں ہے، آپ کیا بول رہے ہو؟ چلو جی پریڈکشن دوسرے آدمی. لو جی بھائی لوگوں، لیکن کیا رومن ڈیفیٹ ہو چکے ہیں؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ نہیں ہے؟ رومن اس وقت ڈیفیٹ ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت. رومن ڈیفیٹ ہو گئے تھے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہاں، وہ اگلی آیت. اگلی اب آیت پڑھیں انہیں سر. اب انہیں دوسری بار غالب آنا تھا، ڈیفیٹ دوسری ہونے کے بار بعد. غالب. اچھا ڈیفیٹ ہونے کے بعد. اچھا ایک سیکنڈ. جب ایک لوگ ڈیفیٹ ہو چکے ہیں تو ان پھر کے اوپر آپ دوبارہ غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ بائی ہسٹری پڑھے، پرشین کے ساتھ ایرانیوں نے قبضہ کیا تھا فل. جب ایک وہ سیکنڈ. پریڈکشن ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، جو پریڈکشن ہوئی ہے، حضرت ابوبکر نے پھر ایک کافر کے ساتھ شرط بھی لگائی اسی بات پر. بھائی ایک وہاں سیکنڈ. بادر بھائی کا ایک سیکنڈ. مورکہ ہو رہا تھا، دو بھائی خوشیاں آئیں. ایک سیکنڈ. جلدی سے ذرا اس کا ریفرنس دے دیں پلیز. اس دوسری آیت کا ترجمہ پڑھے. نہیں نہیں یہ جو آپ ابھی ایک سیکنڈ جو ابھی آپ بول ان رہے نیئر ہیں. بائی لائن یٹ بدر فالوئنگ دیئر بدر ڈیفیٹ دے بھائی ون. ہیلو بھائی بدر والی ہاں جو بات بتائیے اس کا ریفرنس نکالیں اسکرین پہ. ریفرنس آپ وہ تفہیم بدر میں. والا ریفرنس دے دیں پلیز. تفہیم کھول کے دے دیں. میں کیسے کھولوں؟ آپ ہی کھولے اسی پہ. سر جی لنک دے دیں پرائیویٹ چیٹ میں. مجھے پہلی بار اس پہ آئے ہوں. آپ وہ قرآن آپ ڈاٹ پہلی کام بار کے. نہیں آئے. آپ ہر دفعہ ہی آتے ہیں میرے پاس اور ہر دفعہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی آپ مہربانی کر کے آپ ہی یہ قرآن میں سے نکالیے. تحفیم القرآن میں سب دکھاتا ہوں. تفہیم القرآن چاہیے تو میں ہاں، کھولتا ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ دوسری آیت میں پریڈکشن تھی، آپ چھپ کر گئے. ارے بھائی تفہیم القرآن کھول رہا ہوں نا. صبر کرو یار. بھائی آیت پڑھ کے دوسری آیت میں بھائی پریڈکشن تھی. صبر کرے. تفہیم القرآن پڑھ کھولتا ہوں. صبر تو کرو یار. کیوں روتے کیوں یار؟ تم لوگ صبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی. اوکے یہ مجھے آپ کا جھوٹا پن بھائی دکھانا ہے چپ بھائی. کر جاؤ یار. بکواس بند اور ویٹ کرو یار. صبر ہے میں کھولوں تفہیم. کھولو کھولو. بس پھر رک جاؤ. ہسٹری اس کی بہت ڈیپ ہے، پھر اسی بول لیے رہے ہو یار 2 منٹ صبر کر لو. نہیں جی تفہیم القرآن لے کے آنا جی. یہ لے پکڑ. ہاں بھائی اردو میں نکالیے گا. بولے بات تو روم کے اوپر کچھ نہیں. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا ہے. نہیں، اوپر سے حوالہ اس نے اگلی دیا آیت ہے. جی جی شان نزول میں سب بتایا ہے اس نے. بھائی تفہیم القرآن ہے یہ. ہاں یہ تفہیم القرآن ہے. سر، اسکرین شیئر کیجیے گا نا. او سوری. ہاں یہ تفہیم القرآن ہے. خیر مجھے نہیں آیا ابھی. ہاں کیا مطلب نہیں ہے تفہیم القرآن. ہاں، اوپر جائے ٹاپ ویو پہ. تو ٹاپ ویو پہ ہوں بھائی. اس سے اوپر کیا جاؤں؟ اس سے سر اوپر جا ہی نہیں پہلے سکتا. جب سورت شروع ہو رہی ہے نا. اچھا جی یہ نہیں جی. سورج شروع ہو الف لام میم. کیا مطلب ہے اوپر سر اس کا؟ اوپر تفہیم اوپر. ہاں آ جائے آ جائے آ جائے. جی پڑھیے سب. پڑھیں پڑھیں سر. پڑھے نا. پڑھیں سر. یہ ہسٹری بتا رہی ہے.
شان نزول واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے. اس زمانے نزول قطعی طور پر متین ہو جاتا ہے. اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے, وہ ڈیفیٹ ہو گئے. اس زمانے میں عرب سے متصر رومی مقبوضات اردن, جو جارڈن, شام, فلسطین, وہ اس میں مقبوض تھے. رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ. یہ بہت ڈیپ اوپر اوپر جائے, میں کیونکہ ٹائم لگے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بدر جب یہ بھائی دوسری اوپر سے ہی ہوں, مجھے یہ بتائیں رومیوں پر ایرانیوں کا قبلہ کب ہوا تھا؟ 615 عیسوی میں, 615 عیسوی اوکے. میں. سورہ روم کب لکھی گئی ہے, کب اس نازل اس ہوئی؟ اس کے بعد نبوت, آپ اوپر جائے نا, اوپر جائے تھوڑا تھوڑا, یہ بہت ڈیپ اس نے ہسٹری کور کیا, اسی لیے میں بتا رہا ہوں, ٹائم بچا سر رہا ہوں. یہاں پہ کیا لکھا, مجھے ٹائم نہیں بچانا, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا. اوکے. اسی کو بتا رہے ہیں قرآن. یہ پہلی آیت میں وہ مغلوب ہو گئے, وہ ڈیفیٹ ہو گئے ایرانیوں کی وجہ سے, پرشین کی وجہ سے. اوکے. دوسری آیت میں پھر بتا رہے ہیں وہ پھر غالب آ جائیں گے ان پر, جو کہ ان کو 2 خوشیاں دی گئی بدر کے, وہ سر دن جی بدر کا ہی ہے. سر جی جو آپ لکھا ہوا ہے مجھے وہ تو بتا پڑھ رہے, دیں. آپ نے جھوٹ کیوں سر جو بولا اس سے؟ لکھا ہوا ہے وہ تو پڑھ دیں یار. سر میں نے تو وہی پڑھا جو بتا رہے, آپ اوپر جائے. ابھی میں وہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, جب ابو بکر نے اسی آیت پہ شرط کی تھی اس حضرت کافر یہ سے. جو لکھا ہوا ہے وہ تو پڑھ دیں یار. اور اسی لیے پوری صحت کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے؟ پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت اسی سال نازل ہوئی تھی. کس سال؟ اوکے بہترین, ٹھیک ہو گیا جی, اسی سال نازل ہوئی تھی. ہاں, اچھا یہ ہجرت کب ہوئی تھی, ہجرت مدینہ؟ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے. اوکے. ہجرت مدینہ کب ہوئی تھی؟ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے, وہ تو آپ یہ سوال مت گھمائے, اوپر جائے. سر ایک سیکنڈ, میں سوال کیوں نہ میں گھما نہیں رہا, میں ایک سمپل بات کر رہا ہوں. ہجرت مدینہ کب ہوئی تھی؟ ہجرت مدینہ 613 میں ہوئی تھی لگ بھگ, مجھے پورا یاد نہیں ہے. 613 میں ہوئی تھی یا 622 میں ہوئی تھی؟ اس سے کیا لینا دینا, مجھے ایگزیکٹ میں ریکال نہیں کر پا سر رہا. بہت لینا دینا ہے, اس سے بہت لینا دینا ہے. میں 622 میں آپ ہوئی کو تھی. ارے بھائی, 600 اچھا بولو آپ کا کب ہوئی تھی؟ سر آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہسٹوریکل ایونٹس میرے پاس لے کے آ رہے ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو نو کہ ہجرت کب ہوئی تھی اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. یہ آپ کو ان دونوں چیزوں کا پتا ہونا چاہیے. بتا رہا ہے, لکھا ہے اسی سال نازل ہوئی تھی جب اچھا ایرانیوں نے غلبہ پا لیا 615 غلبہ عیسوی پا میں. لیا اسی وقت نازل ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بھائی کہاں 84th گھما آیت رہے ہے ہو؟ بائی ہاں ریولیشن, ہاں ہے نا. ہاں. مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت اسی سال نازل ہوئی تھی 615 میں, پلیز. بھائی کہاں کی بات کہاں لے رہے ہیں, پھر آپ ہسٹری کو نکار دے رہے ہو. بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جناب آپ مجھے دیکھیں. بھائی بات سنیں, ایک بار سن لیں, پہلے ایک بار سن لیں یہ پھر آپ تفسیر کو پھر بتائیں گے. غلط ہے. ہاں بالکل, میں اسی وجہ سے تفہیم القرآن کو کبھی نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا بتائیں؟ بھائی میرے کیونکہ مجھے تفہیم میری بھائی بات سن لیں, آپ میں بھائی بھائی سن ایک لیں گے, ایک بھائی میں ایک بار ایک ہی سن بات لیں کروں گے, گا. میں ایک ہی ایک بات دفعہ کروں گا. سنیں گے. نہیں, ایک دفعہ سن لیں آپ پہلے میری بات. آپ نے اسے سوال کیا, مجھے اس کا جواب لے دیں, اس کے بعد جو مرضی بولتے رہیں. ٹھیک ہے, تفہیم کو سائڈ کر لے, آپ مانتے نہیں ہیں, مات مانتے ہیں. بکواس نہیں. تفہیم القرآن میں کیوں نہیں پڑھتا؟ تفہیم القرآن 18ویں سینچری کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے, 18ویں سینچری میں آپ کے اس عالم کو ہسٹری کا پتا تھا. اس نے ہسٹری کو دیکھ کے اپنی تفہیم کو چینج کیا. اسی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں پڑھتا. دس از اسٹوپڈ ایڈیوٹک. 615 میں یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی کیونکہ 622 میں آپ کی ہجرت ہو رہی ہے. قرآن کی سورتوں کی پہلی آیت کی بیس کے اوپر, پہلی آیت کب نازل ہوئی اس کی بیس کے اوپر اس کی نزول کے اوقات لکھے گئے ہوئے ہیں. قرآن کی یہ جو سورت ہے یہ ریولیشن کے مطابق 84th سورت ہے.
ٹھیک ہے. اور 87 سورت جو ہے وہ مدین سورت ہے جو کہ سورہ بقرہ ہے. 84 85 86 87 تین سورتیں کی پہلی آیت کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی تھی. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ 7 سال لگ گئے تین سورتوں کی پہلی آیت داخل ہونے میں. بھائی ایم آئی بیک کریکٹ؟ سٹیج کیوں کر رہے ہو مجھے؟ کیونکہ آپ سن نہیں رہے, بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. جب سر تک بھائی سوال نہیں سنیں گے جواب کیسے دیں گے؟ یہ ہجرت حبشہ کا لکھا ہوا ہے, مدینہ کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ آپ نے اگر سنا ہوتا میری بات کو تو آپ کو پتا لگ جاتا کہ میں نے کہا کیا ہے. ساجد ذرا ان کو ایکسپلین کر دیں میں نے کیا کہا. سر مجھے آپ تفہیم میں گھس گئے. مجھے دوسری بات کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے بتا لے, اس سے جھوٹ کیوں بولا پریڈکشن نہیں ہے. آپ نے یہ پہلی پریڈکشن بات نہیں ہے, آپ نے پہلی آیت کا ترجمہ کر کے سب ہٹا یہ لیا. پریڈکشن نہیں, یہ پریڈکشن نہیں ہے. دوبارہ ہاں سے پڑھ دیتا ہوں, دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں. اور کیا دوسری پڑھیں؟ آیت کا ترجمہ پڑھ دو. دوسری آیت کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. ہاں پھر یہ آپ پہلی تفہیم آیت ہے, نہیں مانو گے, پھر یہ وہ نہیں دوسری مانو آیت گے. ہے, یہ دوسری ہاں. آیت ہے سر. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. جی سر یہ دوسری آیت اور ہے. تیسری ہو الف لام میں نے چھوڑ دیا تھا. اوکے, تیسری آیت. جی سر. جب وہ اور مغلوب, اپنی اس مغلوبیت کے چند سال بعد وہ غالب ہو جائیں گے. جی سر. یہی رومنس تو کبھی بھی پریڈکشن ہے, غالب ہوئے تھے. یہی اوکے. تو پریڈکشن ہے. رومنس, اوکے فیئر انف. رومنس کب غالب ہوئے تھے؟ کبھی بھی غالب ہوئے تھے. وہ سن, آپ کو رومن اور پرشین کی جنگ یاد نہیں ہسٹری سے؟ بھائی when were Romans defeated؟ اسی سال جب پریڈکشن کی گئی تھی, جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی. فی بزنس سینین دوسری اور چوتھی آیت سر نکال دیجیے. سر when were Romans defeated؟ آیت اوپر لی جائے, میں بتاؤں گا. ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو ذرا پڑھیے گا when were Romans defeated؟ 476 CE. Romulus, the اوکے last of Roman emperors in the West, was overthrown by the Germanic اوکے leader who was the اوکے. first اگر ruler of. میں آپ کی تفسیر بھی پڑھوں تو وہ تو 615 میں اس کو ڈیفیٹ کرا وہ رہا ہے, لیکن عیسوی ہے, رومن, یہ CE ہے بھائی. ابے اور ڈنگر کھوتی کے بچے, سی ای کو وہ ہی عیسوی کہتے ہیں. وہ اس کو کھوتی, عیسوی نہیں, ایک کامن ارا ہے. ابے ڈنگر, یہ سیکولرز نے بی سی ای کو سی کر دیا تاکہ وہ اے ڈی کو ختم کر سکے. یار تم لوگ پاگل ہو. سی ای نیا نام ہے عیسوی کا, ڈنگر. ارے بھائی ادھر بولو, مجھے ہسٹری میں جانا ہی نہیں ہے. مجھے بتا. ہسٹری میں جانا نہیں ہے آپ لیکن مجھے دفع ہو جا. ہسٹری میں نے جانا ہی نہیں ہے لیکن دس از اے پرڈکشن اور میں نے ہسٹری سے ثابت کرنا ہے, لیکن ہسٹری میں جانا ہی نہیں ہے میں نے. 476 سی ای از ناٹ 615 عیسوی, کیونکہ یہ عیسوی میں نہیں ہے. ان انگلش اٹ از کالڈ سی ای. اے ڈی ایناڈومی, جس کو آپ یو یوز ٹو کال اٹ اے ڈی عیسوی از ناؤ کالڈ سی ای. اس کو اب سی ای کہا جاتا ہے. یار مارو مجھے ایسے ڈنگروں سے بات کروں گا میں. ہسٹری میں نے جانا ہی نہیں, لیکن میں نے قرآن سے پریڈکشن ثابت کرنی ہے کہ قرآن میں ایک پریڈکشن ہے اور وہ ہسٹری سے پروو ہوتی ہے, لیکن میں نے ہسٹری میں نہیں جانا. میں نے ہسٹری میں نہیں جانا. ہسٹری میں کیوں جاؤں میں؟ اور جو سی ہے وہ عیسوی نہیں ہے, اٹ از ناٹ عیسوی. بھائی مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے. ساجد کوئی بڑی سی اینٹ پکڑ اور میرے سر پہ پھینک دے. نہیں سیریسلی, پک اپ ا بگ ہیوج برک اور وہ میرے سر پہ پھینک دے. ہسٹری میں نے جانا ہی نہیں. سی جو ہے وہ عیسوی نہیں ہے. ہسٹری میں نے جانا نہیں, لیکن محمد کی پریڈکشن ثابت کرنی ہے. او مائی گڈنس.
جی مسلم بھائی بہت دیر ہو گئی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ سے بات نہ کر لیں, مسٹر مسلم بھائی جو نئے آئے ہیں ہمارے پاس. اچھا میں نے بس نا آپ سے یہ بات دو باتیں بس کرنی تھی. وہ مطلب میں نے کہنا تھا کہ ایک جو ہے نا کہ جو آپ مون سپلٹنگ کی بات کر رہے تھے, تو یہ چیرمن پیرومل ہے ایک نا, تامل کنگ تھا کیرلا کا, اس نے مطلب ہے نا کہ دیکھا تھا یہ مطلب مون سپلٹنگ ہوتے ہوئے. دیکھا اور تھا نا دوسرا چیرمل پالامل, میں نے اس کے اوپر بتایا ہوا ہے. ساجد اپنی سٹریم کا لنک بھیج اس کو. چیرمل پیرابل ایک فرضی کہانی ہے which has nothing. میں نے ساجد کی سٹریم پہ جا کے چیرمل پیرابل کی اما ڈیڈی ایک کی ہوئی ہے, یہ ساجد ابھی لنک بھیجتا ہے لائیو چیٹ کے اندر, وہ جا کے دیکھ لیجئے گا. چیرمل پیرابل کی جو ہے نا ساری اما ڈیڈی ایک کر دی ہوئی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. لائیو چیٹ کے اندر جائیں آپ, وہ سٹریم کا لنک دیکھیں, میں نے سارا کچھ وہاں پہ دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی. ہاں جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ عرش پہ ہے, یہ تو سورہ طہ میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسٹیبلشڈ ایٹ دا تھرون. تو مطلب اللہ یہ جو عرش ہم پہ کہہ رہے ہیں نا, ہاں جی ہاں جی پکی بات ہے, عرش پہ. ہاں جی ہاں جی وہ کسی جگہ پہ زمین پہ کسی کے گردن کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کا ہاں لنک آ گیا, یہ مون سپلٹ کا لنک آ گیا, اس میں نے چیرابل پیرابل کی ماں بہن ایک کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ لنک نظر آ گیا آپ کو, یہ لائیو چیٹ ہاں پہ جی پڑا ہوا ہے, جا کے واچ کیجیے گا چیرامل پیرابل کی اما ڈیڈی, ٹھیک ہے. اللہ عرش پہ. جی جی ہاں جی. اچھا تو وہ ہر بندے کی شارک کے پاس نہیں ہے. نہیں نہیں, وہاں پہ وہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے, باقی بہترین, ہر کام ہر بندے ہاں جی فرشتے. بہترین. آپ مسلمان ہیں؟ اور کرامن کاتبین کا پتہ ہے نا, وہ شارک سے قریب ہی بنتے ہیں آپ نا, وہ لوگ مسلمان کر رہے ہیں؟ ہیں ہمارے ساتھ. آپ جی جی ہاں جی مسلمان ہیں؟ اوکے. جی جی ہاں جی. قرآن جھوٹا ہے؟ نہیں. اوکے. تو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں ہر بندے کی شارک سے بھی قریب ہوں. کیا کروں اس کا؟ Indeed, it نہیں is وہ we who created humankind, full of knowledge, know their souls, whisper them. We are closer to their jugular vein. اس کا کیا کروں؟ یہ میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جس اچھا طرح کرامن کا, میٹافوریکلی, ہاں یہاں پہ اللہ میٹافوریکلی. میٹافوریکلی ہے, میٹافوریکلی, اور پیٹافوریکلی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. ہاں جی, اصل میں ریئل میں اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی نیچے کام ہیں وہ فرشتے کر رہے ہیں. اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا, فرشتے بھی اللہ عرش پہ ٹوئی پہ بیٹھ کے تھکا نہیں, اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا, اس کی ٹوئی نہیں درد تو نہیں اللہ کرتی. تعالیٰ نہیں تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ مطلب عرش اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پھر بنایا اللہ ہوا ہے کا نا, پچھواڑا ہے اللہ نا بھائی, اس حساب سے بیٹھا کس نے, اللہ کی ٹوئی کے درد پاس نہیں کوئی چیز کرتی ہے. بیٹھ کے. اسٹیبلشڈ لکھا ہوا ہے, اسٹیبلشڈ. ہاں آپ نے کہا بیٹھا ہوا ہے 10 دفعہ, آپ نے کہا بیٹھا ہوا ہے, اب اسٹیبلش ہو اسٹیبلشڈ ہے گیا. نا, وہاں پہ ہے. اسٹیبلش نہیں نہیں ہو گیا. استوا مطلب ثم استوى علی العرش لکھا ہوا ہے, اللہ نے اپنی ٹوئی وہاں پہ ٹکائی ہوئی ہے. اب اللہ اگر اکبر ہے, اللہ اکبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اللہ اکبر ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ کا عرش اللہ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈویلنگ پلیس ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا عرش اللہ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ نہیں, اللہ عرش صرف ایک پلیس ہے نا, جس طرح جیسے کہہ لیں کہ ایلین سجین ہے, ایلین جو ہے اب وہ کہہ لیں اللہ کہ اپنے عرش پہ اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ اس کی ٹوئی اس کی عرش سے باہر نکلی ہوئی ہے. نہیں, جیسے ایلین ہے وہ کہہ لیں کہ نیک روحوں کے لیے ہے, ایلین جو ہے سجین بھائی جو میں ہے وہ پوچھ بری رہا ہوں روحوں کے لیے ہے. اللہ کی ٹوئی اس طریقے سے اس کی کرسی سے باہر نکلی ہوئی ہے کہ نہیں نکلی ہوئی؟ صرف یہ بتا دیں, یہ اسکرین دیکھیں, یہ اللہ کی ٹوئی اس کی کرسی سے باہر نکلی ہوئی ہے کہ نہیں نکلی ہوئی, یہ بتائیں. نہیں, یہ تو اب کہیں پہ بھی نہیں ہے نا, قرآن آپ قرآن سے ثابت کیوں؟ کر رہے ہیں اللہ بات. کہتا ہے کہ اس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, نہیں؟ ہاں جی. اگر ایک فرشتہ مر جائے تو اللہ کا عرش گر جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سے فرشتے ہیں نا. اوکے, کوئی فرشتوں دوسرا کی فرشتہ فوج آگے ہے اٹھا پوری. لے گا, ہاں کوئی جی ہاں جی دوسرا فرشتہ آگے اٹھا لے گا. ہاں جی اچھا, کوئی ایک فرشتہ مر جائے دوسرا فرشتہ اٹھا لے گا, اللہ کا عرش گرے گا نہیں. ہاں جی ہاں اسی جی. لیے اللہ نے اتنے فرشتے لگائے ہوئے, کم نہیں لگائے ہوئے. اللہ کا عرش سب سے میسو چیز ہے نا, سب سے میسو چیز اللہ کا عرش ہے. اس کے بعد جیسے ہیونز آتے ہیں, اس کے بعد ارتھ آتا ہے. تو وہی تو اچھا کہہ بھائی رہا یہ ہوں. بتایا تو کہ عرش بڑا ہے یا اللہ کی ٹوئی مبارک. نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈویلنگ پلیس ہے نا, میں نے بتایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے. جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا, تو اللہ کا عرش تباہ نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ تو صرف ہے نا کہ جو مطلب یہ دنیا تباہ ہوگی نا, ایک سیکنڈ دنیا تباہ ہوگی. یہ 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے بیٹھے ہوئے,
جب اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن سب مر جائیں گے، یہ 8 فرشتے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ مطلب فرشتوں کا موت کا مرحلہ نہیں آیا دوبارہ سے قرآن میں؟ پوچھتا ہوں، جب اس کا مطلب ہے فرشتے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہاں جی، ہاں جی، فرشتے ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو اللہ قرآن میں جھوٹ بول رہا تھا کہ ہر روح کو، روح کو موت آنی ہے. ہاں جی. تو روح تو انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا. تو فرشتہ روح کے بغیر ہے کیا؟ کیا جھوٹ بولتے ہو یار؟ فرشتے روح کے بغیر ہے؟ فرشتوں کو موت نہیں آنی؟ نہیں، کلو روح کا نفسن ذائقۃ الموت، کلو نفسن ذائقۃ الموت، کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. فرشتے نفس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جان نہیں ہے نا، فرشتے تو نور ہیں. فرشتے نفس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ نور ہے نا فرشتے، نفس نہیں ہے. فرشتے نفس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. نہیں ہے. بہترین. اس کا مطلب فرشتے اللہ ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے تھینک یو. پاس اللہ ہے ڈھیر سارے، ہر فرشتہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر کسی کو موت آئے گی. قرآن کہتا ہے کہ اس دن صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور کچھ نہیں. On that day only the face of your Lord will be remaining. اس دن صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور کچھ نہیں. آپ کے مطابق تمام کے تمام فرشتے اللہ میں شامل ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ ایک خدا کی پرستی نہیں کرتے، آپ ڈھیر سارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں. بالکل نہیں، وہ کہہ لے کہ قیامت والے دن نہیں آئے گی، لیکن وہ آگے پیچھے آ سکتی ہے نا موت. اوکے، قیامت والے دن موت آئے گی فرشتوں کو؟ قیامت والے دن نہیں آئے گی، بعد میں آئے گی. قیامت والے دن موت آئے گی؟ کیا مطلب؟ قرآن میں جب اللہ کہہ رہا ہے آن دیٹ ڈے صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور کچھ نہیں، وجہ باقی رہے گا. نہیں تو سور بھی تو پھونکیں گے نا، سب کچھ فرشتے ہی، جب ملک سور الموت کو سب کچھ گولی وہی مارے، کر رہے ہیں. سور پھونکنے کے بعد وہ فرشتہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ سور نہیں تو پہلے سارا کام تو فرشتے ہی کریں گا نا، قیامت کا ہاں جب کریں گے. فرشتوں نے سور کرنی ہے نا. پھونکنے کے بعد، سور پھونکنے کے بعد وہ فرشتے مریں گے کہ نہیں مریں گے یہ بتا. وہ تو بعد میں مریں گے نا، قیامت کے بعد مریں گے. اوکے، تو قیامت والے دن مر جائیں گے. باقی رہے گا وجہ ربو کا ذوالجلال والاکرام. اس دن صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اب مجھے بتا، جس دن صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، اس دن اللہ کا تھرون جو ہے وہ گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا؟ کیونکہ وہ تو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ اچھا، بدلے میں آئیں گے. اللہ اپنے تھرون پہ ہے، وہ تھرون سے اتر کے نیچے آئے گا اور تھرون کے نیچے کھڑا ہو جائے گا. بھائی کیا بکواس ہے یار. یار دیکھو، اسلام صرف اور صرف اپنگتا اور بکواس ہے، لیکن 2 منٹ میں آپ سے بات کی اور ثابت ہو گیا کہ اسلام از اے اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ آف محمد. لائک 3 آیتوں میں قرآن ختم کر دیا میں نے. بھائی اب اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں یار؟ بہت تھک گیا ہوں. کسی اور دن بات کریں نہیں گے، نیکسٹ لالا جی، سیٹرڈے کو بات کریں ان گے. کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ 2 پارٹ میں ڈیوائڈ ہوگا. آدھا نیچے دوڑ کر کے آئے گا اور اپنے ہاتھ سے تھام لے گا، اور آدھا عرش کے اوپر رہے گا. گرنے نہیں دے گا، عرش سے اوکے ہٹے گا نہیں، آدھا آدھا ڈیوائڈ کر لے گا. یار، اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی نہ کر یار، کافی تھک گیا ہوں. کسی اور دن بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلے ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے کافی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا اللہ کا عرش گرا دیا ہم نے 2 منٹ میں، ہاں ٹھیک ہے؟ جی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اوکے، ہاں اللہ نیکسٹ حافظ. ٹائم پھر بچائیں گے. ذرا پہلے آیا کرنا. اتنی لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کدھر رہتے ہیں آپ؟ پاکستان میں رہتے ہیں؟ ہاں جی، بس ادھر ادھر ہی رہتے ہیں. تو یار سویرے سویرے 5 بجے کی فجر پڑھن جا رہے تھے تو اتنے آ گئے تھی یار. ذرا رات کو آیا کریں، 9 بجے 10 بجے 11 بجے آیا کریں. کیا سویرے سویرے آ گئے یار اب؟ ہاں جی، چلے اچھا ٹھیک ہے، مسلم انشاءاللہ بھائی نیکسٹ ایسے بھی ٹائم. سمجھ لیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے اندر روح نہیں ہوتی، نفس سے نہیں ہوتا، تو پھر ابراہیم نے جب تھپڑ مارا تھا ملک الموت کو، تو ان کی آنکھ کیسے چھٹک گئی تھی؟ موسیٰ نے موسیٰ نے، سوری فار مائی بیڈ، موسیٰ نے جب تھپڑ مارا تھا، ان کی روح نکالنے کے لیے آئے تھے ملک الموت، تو انہوں نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ چھٹکی، پھٹک کے چھٹک کر کے آگ بار باہر نکلے. نکل گئی. ہاں پھر کیسے نہیں، نکلی؟ فرشتے کیونکہ نیک ہوتے ہیں نا، تو بری روحیں جو ہے وہ کہہ لے کہ کہتے ہیں کہ سجین میں جائیں گی. موسیٰ بری روح تھی. موسیٰ بری روح تھی. موسیٰ نے چنڈ ماری تھی، فرشتے کی آنکھ باہر نکال دی تھی. موسیٰ بری روح تھی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرشتوں میں روح ہوتی تو وہ بھی برے ہوتے نا. فرشتے برے ہو ہی یار نہیں بھائی، سکتے. او بھائی خوف خدا کر یار. جا یار جا. ابھی اللہ کا عرش بھی گر گیا یار. بس کر دے یار. ہاں جی، چلے ٹھیک ہو گیا. اوکے، مہربانی تاری. ہاں بڑی مہربانی. جائیں جا کے نماز پڑھیں. او توبہ. مائی گڈنس.
یار کیوں لوگ جڑے ہوئے ہیں یار؟ جاؤ یار گھر جاؤ سونے دو. سید شاہ صاحب یار نیکسٹ سیٹرڈے کو بات کرتے ہیں نا. جی ضرور بھائی، ضرور ضرور. ٹھیک ہے ابھی گھر جاؤ سکون کرو یار. 8 گھنٹے ہو گئے 8.5 گھنٹے ہو گئے تھک گیا یار میں بھی. جی بیسٹ آف لک ایڈم بھائی، تھینک یو تھینک یو. بڑی مہربانی یار. تم مسلمان ہو کہ نان مسلمان؟ نان مسلم چھوڑ دیا ہوا ہے، ایکس مسلم ہوں. چلو چھوڑ دیا. چلو پھر 2 باتیں کر لو یار. 2 منٹ میں دیے. لیکن بس ایکو ہو رہا باتیں ہے کیا، لیول میں تو بس یہ جو ساجد بھائی آپ کے ہیں ان کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کا بھی ہوں ویسے تو تھینک باقی یو یہ سر. جو سینس آف ہیومر ہے نا ساجد بھائی کا، اس کے اوپر میں لٹرلی اکیلا بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں، کہہ مار کے ہنستا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا بھائی. بہرحال کیپ اٹ اپ یار، آپ کا نالج جو دیکھ کے نا بہت خوشی ہوتی ہے. باقی بس ایڈم بھائی ایک آپ سے چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ جو ساری تفسیریں ہیں، حدیثیں ہیں، آپ نے ایز اے مسلم یہ پڑھی تھی ساری یا اس کے بعد ریسرچ کیا سارا؟ جی سر ایز اے مسلم ہی پڑھی تھی. اسلام میں رہنے کے لیے پڑھی تھی. ہاں تبھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے ایک بات کو جب پکڑتے ہو نا یار، کمال کر دیتے ہو. کیپ اٹ اپ یار، تھینک یو سو مچ. آپ جیسے بھائیوں تھینک کی یو وجہ سر. سے ہمیں بھی کو عقل مل جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر ٹیک کیئر. تھینک یو سر. بائے. اوکے یار دوستوں اچھا بہت دیر اپنی ہو گئی یار. حقیقت ایسی ہے کہ لالا جی میں نے جتنی حدیثوں کا مطالعہ اسلام سے نکلنے کے بعد کیا اتنا اسلام میں رہ کر کے نہیں کیا. حقیقت تو یہ ہے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. مسٹر ایس 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 کہتے ہیں مسلم منسٹر سیڈ میل کا بھی سیکس ہریس ہوتا ہے. کیا سیکچوئل ہراسمنٹ ہوتا ہے. اچھا یار ہاں ہوتا ہوگا یار. sexual harassment. بالکل ہوتا ہے ویسے بائی دا وے. کملیش نوانی کمل رام رام ایڈم بھیا سسٹم پھاڑ دیں گے. بالکل پھاڑ دیں گے سر. پنکی پینتھر if has saying کون if he is saying sorry he is saying that was the custom in those days, then Jesus Christ should have also married a 6 years old. In fact, Christ was 500 years prior to Muhammad. 600 years by the way, but thank you so very much. Yes, you are right. کہتے ہیں ڈو یو سی ساؤتھ فلمز؟ نہیں بھائی ساؤتھرن فلمز مجھے بہت بری لگتی ہیں. بڑی کمال قسم کی 2 نمبر فلمیں ہوتی ہیں یہ. جی سر ہندی پڑھے سر ساجد بھائی. ہاں نوڈوم کیا ہے نوڈوگما جی کہہ رہے ہیں چڈی لال رنگ کی ہے یہ بتانا ضروری کیوں تھا؟ لال کی جگہ پیلی رنگ کی ہوتی تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بس سر لال چڈی ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. شکر کریں کہ ایک چیز پہ اسلامک اسکالر ایگری کر جاتے ہیں, ورنہ تو وہ تو گدھے کے بالوں پہ ایگری نہیں کرتے یار. شکر کریں چڈی کے لال رنگ پہ ایگری کر لیا انہوں نے. شکر نہیں کرتے آپ کے یار کسی چیز پہ ایگریمنٹ ہے. میڈ آفیسر جی بہت بہت دھنیہ واد. سوریا ونشم جی تھینک یو سو ویری مچ اپریشیٹ اٹ. جے ٹیمپلیشن بائی محمد سپلٹڈ عائشہ's moon. yes sir that was the only یہ moon he مزیدار could تھا split. نا. that's it nothing more nothing less. یہ مست تھا. وگنیش کمار جی ایڈم بھائی ڈیلی 3 ریڈ بل پینا اچھا نہیں ہے, صرف سیٹرڈے کو پیتا ہوں میں. پلیز ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. لو فرام انڈیا. تھینک یو سو ویری مچ اپریشیٹ اٹ. اور اس وقت ریڈ بل پینے کے باوجود میری حالت بالکل ٹن بڑا ٹن ہے. دیپ لرنر ڈیپ صاحب کہتے لرنر. ہیں do you think that the character of Muhammad in Quran is different person / different persons than the person Muhammad described in the hadith? نہیں سر دونوں سیم ہیں. دونوں جگہ پہ ایک ہی طریقے کی باتیں ہیں اور دونوں ہی پیور بغیرتی والی باتیں. جے ٹیمپلیشن صاحب کہتے ہیں قبض کا قرآن جی ہم نے پڑھ لیا تھا. بلیک پنک جی بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ اٹ. پہلی فرصت میں نکل کہتے ہیں بھیجے کے ساجد بھائی آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے. کہہ رہے ہیں بھیجے کے کچے کھیر ڈالے رے بوا واللہ حبیبی. ہاں کیا بات ہے. HR34 ریکارڈز کہتے ہیں کل بنگال میں ایڈ کے ایڈی کا آفیسر آفیسر کو کو سینٹیشن نے پیٹا. اچھا کس نے ایڈی سنڈیتوں کے یا آفیسر کو؟ یہ پنڈتوں کون نے سا یہ آفیسر کیا ہے؟ لکھا ہے؟ پتہ نہیں یار جنہوں نے بھی پیٹا یار پیٹا ہوگا. پاپڑ کرارے آئی ہوپ یو لائکڈ مائی کریکشن آف دا حدیث. واللہ حبیبی سر بالکل سر. پاپڑ کرارے جی بہت بہت تھینک یو اپریشیٹ. سب لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ. آج بہت مزہ آیا, بہت خوشی ہوئی, بہت پپو سٹریم رہی, بہت زبردست گپے شپے بھی رہی. تھینکس الاٹ سب لوگوں کا بہت 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 تھینک یو. 2024 کا سٹارٹ ہی بہت دھانسو قسم کا ہوا ہے. تھینکس الاٹ. ہم لوگ مزید اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلور کریں گے. تو ساحل بھائی آپ کے لاسٹ کامنٹس بیفور میں ختم کروں سٹریم.
बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त हकीकतन जितनी दफ़ा लाला जी को सुना जाए, नई ऊर्जा, नई पहचान मिलती है। और इस हदीस को तो मैंने बारहा पढ़ा है, लेकिन कभी उस लहज़े से नहीं पढ़ा या उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से आज लाला जी ने दिखाया। एक अलग, एक नया पहलू उसमें उजागर हुआ और सीखने को बहुत कुछ मिला। हुज्जतुल मुर्तदीन को फ़र्शी सलाम के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जहाँ तक अक्ल की रसाई हमारी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर इनकी हुक्मरानी है और फिर वहाँ से ये अपना जलवाए नातमाम दिखलाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बस प्यार देते रहें, प्यार लेते रहें। और लाला जी की इसी तरह यार मेरी ख़्वाहिश बहुत है कि जल्द से जल्द 2 लाख कंप्लीट करा दो, थोड़े बहुत बाकी हैं। हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी बहुत नायाब हीरा एक आपके सामने जो मौजूद है। कल के दिन ऐसे कोहिनूर जब चले जाते हैं ना, तो बड़ी याद आती है। सबको जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुरान की एक ऐसी आयत है जिस पे हमारा भी ईमान है। उससे हम इक़रार करते हैं और इनकार नहीं कर सकते। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमें भी जाना है, सबको जाना है, लेकिन एक हीरा जो आपको मिला है, उसकी कद्र कर लें, कदरदानों में आप भी शुमार हो जाएँगे। और कमेंट का नज़राना ज़रूर पेश करें। लाला जी बहुत-बहुत शुक्रिया, एक नई चीज़ सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।